سامعین، آپ کو پتہ ہے کہ 24 مارچ کو پارلیمنٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں اور اس پر بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. ہر روز ڈیبیٹس پروگرام ہوتے ہیں، میٹنگز ہو رہی ہیں. رمضان کا مہینہ بھی ہے، آخری اشرا ختم ہو گیا تقریباً جو ہے. تو الیکشن بھی زوروں پر ہے، کمپین بھی زوروں پر ہے، بہت سارے کینڈیڈیٹ ہیں. تو سامعین، ان حالات میں اگر بات نہ کی جائے فری گرونے کے چیئرمین ملک سکندر سے، جو کہ اب سابقہ پارلیمنٹیرین بھی ہیں اور پولیٹیشین بھی ہیں اور سٹی کونسلر بھی ہیں، ان سے بات نہ کی جائے تو اچھا نہیں لگتا. تو ہم نے کہا کہ آپ کی معلومات کے لیے ان سے بات کریں کہ ان کی جماعت اور وہ خود کہاں کھڑے ہیں. تو ہم نے رابطہ کیا ملک سکندر صدیق سے، تو ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہے. سکندر صدیق، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں دار آپ کی آواز پر. جناب راجہ صاحب، السلام علیکم. بہت بہت شکریہ. جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں ان سب کو میری طرف سے پیار بھرا سلام، اور رمضان کریم کی برکتیں جو ہیں وہ آپ سب پہ نازل ہوں. بہت بہت شکریہ راجہ صاحب. سکندر، الیکشن آ رہے ہیں، بڑے زوروں کے الیکشن ہیں، اس میں بہت ساری تبدیلیاں بھی ہوں گی، لیکن ریڈ بلاک اور بلو بلاک جو ہے پتہ نہیں کس طرح ریڈ بلاک کون سا ہوگا، بلو بلاک کون سا ہوگا. ذرا آپ بتائیں آپ کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس وقت جو کل کی اگر آپ پولیٹیکل ڈیبیٹ دیکھتے بٹوین پرائم منسٹرز کینڈیڈیٹ جو ہیں تھورسن پولسن اور میرے فادر ایکسن، تو اس پہ آپ یقیناً یہ دیکھیں گے کہ آپ کو محسوس ہوا ہوگا کہ جو لیول ہے وہ انفارچونیٹلی بہت لو تھا. یعنی کہ جو ان کے ہوتا ہے نا کہ ایک ڈیبیٹ کی بڑی ایک وہ لیول ہوتا ہے، اور بڑی ایک کہ پرزور قسم کی زبردست قسم کی ڈیبیٹ چل رہی ہوتی ہے، تو وہ سلسلہ نہیں تھا. اور میرے فادر ایکسن نے بھی کچھ اچھا میں نہیں سمجھتا پرفارم کیا ہے، لیکن اس کی لک یہ ہے کہ تھورسن جو وینسٹا کا ہے وہ اس سے بھی گزرا ہے. تو اس لیے کل کی ڈیبیٹ اگر آپ دیکھیں تو اس پہ یہ پتہ محسوس ہو رہا تھا کہ میرے فادر ایکسن جو ہے وہ ہی جیتے گی. اس لیے نہیں کہ وہ اس نے بہترین ڈیبیٹ کی ہے، لیکن اس لیے کہ تھورسن جو تھا اس کا جو ایک سیاسی ایک کمیونیکیشن کرنے کا طریقہ لیول وغیرہ، وہ اپنے آپ کو ابھی اس پہ ایک پرائم منسٹر لیول تک کا نہیں وہ بلڈ کر سکا. اور جو صورتحال اس وقت ڈینمارک میں ہے جو نظر آ رہی ہے وہ یہی نظر آ رہی ہے، میری ذاتی ایک رائے ہے کہ پرائم منسٹر فادر ایکسن ہی بنے گی. اب سوال یہ بنتا ہے کہ وہ دوبارہ میرا رکنگ بنائے گی جس طرح اس نے ویسٹا کے ساتھ اور لاس لوگے کے ساتھ بنائی تھی، یا وہ اپنے ریڈ بلاک کی طرف واپس جائے گی. اس میں ایک دو چیزیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اب تک پرائم منسٹر صاحبہ جو ہے الیکشن اور اب جو پرائم منسٹر رہ چکی ہیں ڈینمارک میں، اور جو ان کے اگر آپ کام دیکھیں تو وہ تو اس سے تو محسوس نہیں ہوتا کہ وہ ریڈ بلاک کی طرف جائے. انہوں نے ڈینش پیپلز پارٹی کی طرح بالکل سختی کی ہے مسلمانوں پہ، فارنرز پہ، اور انہوں نے ابھی پچھلے دن پھا کے جو ہے وہ پیش کی ہے، جس میں انہوں نے بالکل جس طرح پھیکیاس کو کبھی 20 سال پہلے آپ سوچتے تھے نا کہ پروپوزلز دے سکتی ہے، اس طرح کی سوشل ڈیموکریٹ نے دی ہے. تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ اولہ کے حوالے سے اس نے فورموسکیٹ کے بارے میں بات کی ہے جو پہلے وہ کبھی نہیں کرتی تھی. ویسے آپ اس کی جو اپوسٹنگ کے حوالے سے دیکھیں، امریکہ کے حوالے سے دیکھیں، یوکرین کے حوالے سے دیکھیں، تو اس کی پچھلے 7 سال کی جو آپ سمجھ لیں جو پرائم منسٹر شپ ہے اس کو دیکھیں تو اس سے تو پھر محسوس نہیں ہوتا کہ وہ اب ریڈ بلاک کی طرف جائے گی، کیونکہ یہ جو اس کی جو میجر پولیٹیکل ایشوز ہیں یا کیز ہے، کی ایریاز ہیں، اس کو اگر آپ دیکھا جائے تو پھر وہ ریڈ بلاک میں تو وہ سپورٹ اس کو وہاں پہ نہیں ملے گی. سو اس لیے ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن اگر آپ میرا ذاتی طور پہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں یہ کہوں گا کہ حکومت بنے گی اس طرح کی کچھ جس میں سوشل ڈیموکریٹ لاسٹ لو کے ایس ایف ہوگا پارٹی ہوگی، یا سوشل ڈیموکریٹ اور غریکھیل وینسٹرا اور ایس ایف ہوں گی. یہ پارٹیز بنے گی اور اس کے ساتھ پھر یہ حکومت بنے گی، اور اس کے ساتھ پھر یہ بنائیں گے جو اگر تو کیا اسے کہتے ہیں ایلسینسو پارٹی، اگر وہ 2% لے جاتی ہے اپنے میٹنگس مولنگ میں اور الیکشن کے دنوں میں، اور وہ آ جاتی ہے 4 سیٹس لے کے، تو پھر وہ اور انسلیشن سپورٹنگ پارٹیز بننے گی. یہ میرا خیال ہے. اور اگر وہ نہیں آتے تو پھر وہ انسلیشن کے ساتھ سپورٹنگ پارٹی کے طور پہ ان کو استعمال کرے گی، اور حکومت ایس ایف ریڈیکل وینسٹا یا ایس ایف اور لاسٹ لو کے یعنی کہ ماڈریٹس کی ہوگی.
تو مطلب ہے کہ لاس لیوکے جو ہے پرانا پولیٹیشین ہے، اس کے چانس ہیں وزیر خارجہ وہی رہے گا یا وزیر اعظم بننے کی طرف سوچ رہا ہے؟ وزیر اعظم بننا تو اس کے لیے مشکل ہے، البتہ یہ اس چیز کو آپ ذرا نوٹ کریں کہ جتنی بھی سرویز اب تک آئی ہیں، 2 ہفتے ہو گئے الیکشن کو، جتنی بھی سرویز آئی ہیں وہ سب یہ بتا رہی ہیں کہ نہ ہی بلو بلاک نہ ہی ریڈ بلاک کی میجورٹی ہے لاس لیوکے کے بغیر. لاس لیوکے کی جو سرویز بتا رہی ہیں کہ اگر لاس لیوکے جاتا ہے بلو بلاک کی طرف تو میجورٹی وہاں ہوگی، اگر وہ جاتا ہے ریڈ بلاک کی طرف تو میجورٹی یہاں پہ ہوگی. تو اس کی ایک کنگ میکر پوزیشن ہے، اور اسی لیے اگر سروے جو بتا رہی ہیں اگر یہی رزلٹ آیا تو پھر جو ہے یہ ضرور کیا اسے کہتے ہیں، یہ ضرور جو ہے اس کی پوزیشن ہوگی. اور دیکھیں یہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لاس لیوکے سیاست کو سمجھتا ہے. اب اس کے کتنے سکینڈلز، کتنے ایشوز، کتنے پرابلم، کتنے بار، ایک بار نہیں کتنی بار آئے ہیں جہاں سب نے کہا کہ بس اب یہ فارغ ہے، ختم ہے، لیکن وہ پھر اپنے آپ کو ریلیونٹ کر لیتا ہے. تو اس لیے وہ سیاست کو سمجھتا ہے اور اس کو انڈر اسٹیمیٹ بالکل نہیں کرنا چاہیے. یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. میں جاؤں گا یہ پاکستانی 5 جو ہے وہ پارلیمنٹ کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، آپ ان کے متعلق کیا کہیں گے؟ دیکھیں مجھے تو سب سے پہلی بات تو یہ بہت خوشی ہے کہ اتنے سارے ڈینش پاکستانی جو ہے ینگسٹرز جو ہے، کچھ مجھ سے، میں حق سے کہتا ہوں، کچھ مجھ سے بڑے ہیں. قاسم مجھ سے بڑا ہے، ذیشان مجھ سے ایج میں بڑا ہے، راشد مجھ سے بڑا ہے، کچھ یقیناً مجھ سے چھوٹے ہوں گے، ادھر سے کسی اور حلقوں میں مجھ سے وہ چھوٹے ہوں گے. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اتنے سارے لوگ جو ہیں ہمارے وہ الیکشن میں آ رہے ہیں. اور میں ہمیشہ آپ کو پتہ ہے یہ بات کرتا ہوں کہ یہ جتنی بھی پارٹیز ہیں یہ ہمارے حق میں تو نہیں ہے. اور اول و آخر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان پارٹیز نے یا تھورسون پھول کو سپورٹ کرنا ہے یا میڈیفائل الیکشن کو سپورٹ کرنا ہے، یعنی کہ اپنے جو مینڈیٹس ہیں وہ انہوں نے ان کی ٹوکری میں رکھنے ہیں. ان کی ٹوکری میں رکھیں گے تو پھر آپ کو یہی ملے گا کہ مسجدیں بند ہوں، پلگرم بند ہوں، مسلمانوں کے لیے اگر وہ پرابلم کریٹ کریں اس میں کیا اسے کہتے ہیں ہاسپٹل میں، تو ان کا علاج یہ انہوں نے بھی پروپوزل دیا ہے، علاج نہیں ہونا چاہیے، خود وہ پیسے دیں. اس کے بعد فیملی سامفیئنگ کی غیلہ کو سخت کرنا، ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو میں سمجھتا ہوں ہم ایز اے ووٹر جو ہے ہم اس چیز کو سمجھنا چاہیے. یہ اپنے آپ کے یہ ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے کہ بھئی ہمارا بندہ کامیاب ہو جائے گا تو اس پارٹی میں یہ بھئی ہمارے لیے کام ہوگا، یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ ایک فیکٹ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. لیکن اب یہ ایک فیکٹ ہے، یہ ایک ریئلٹی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ووٹ نہیں کاسٹ کرنا. اور اس لیے میں پھر یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ ہو، کسی بھی پارٹی میں ہو، آپ کا جو کوئی اچھا کینڈیڈیٹ ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے وہ کام کرے گا، آپ کے ووٹ لے کے وہ کام کرے گا، آپ کی وہ زبان آواز بنے گا پارلیمنٹ میں، تو اسے آپ پھر ووٹ دیں، خواہ وہ کسی بھی پارٹی میں ہے، کیونکہ ساری پارٹی برابر ہے. ان سب نے اول و آخر یا ونسٹر میں اپنی مینڈیٹ پھینکنے ہیں یا انہوں نے میڈیفائل الیکشن کو پرائم منسٹر بنانا ہے. اور وہاں پہ آپ کے لیے کوئی بھی سافٹ کارنر نہیں ہے. مسلمانوں کو پیسا جائے گا، ہمارے اوپر اور پولیٹیکل تشدد کیا جائے گا، سیاسی تشدد کیا جائے گا. سو اس بات کو آپ بھول جائیں، کوئی بھی وہ پارٹی ہو، آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے آپ اپنے اپنے حلقوں میں دیکھیں کہ کون سے کینڈیڈیٹ ہیں جو آپ سمجھتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ ڈینش پاکستانیز کو ہی دینا چاہتے ہیں تو اس میں آپ ضرور دیکھیں کہ آپ کے حلقے میں کون ڈینش پاکستانی ہے جو آپ جس سے آپ متفق ہیں یا سمجھتے ہیں وہ آپ نے اچھا کام کرے گا، ان کو ضرور ووٹ دیں، خواہ وہ کسی بھی پارٹی میں ہے یا پارٹی سکندر، میں نہیں ووٹ بھی ہے. دینا تو اور چیز بات ہے کہ پارلیمنٹ کا ممبر بننا اور بات ہے کہ سیاسی شعور بھی تو ہونا چاہیے. ہاں جی بالکل، سیاسی شعور ہونا چاہیے. اور اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ آپ ہر کینڈیڈیٹ کو دیکھیں اور جس میں آپ یہ محسوس کریں کہ یہ کینڈیڈیٹ جو ہے اس میں شعور ہے، اس میں قابلیت ہے، اس میں جرت ہے، یہ بولنے والا ہے، یہ لکھنے والا ہے، تو پھر آپ اس کو آف کورس ووٹ دیں. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ میرٹ کے بیس پہ آپ ووٹ دیں. میرا صرف پوائنٹ یہ تھا کہ سیاسی انوائرمنٹ ڈنمارک کا ایسا ہو گیا کہ آپ کسی بھی پارٹی کو دیں گے وہ آپ کے لیے کوئی چینجنگ نہیں لائے گی، کوئی چینجنگ آپ کے لیے لا ہی نہیں سکتی. اس کے لیے آپ کو اپنے یہاں پلیٹ فارم کی ضرورت ہوگی کہ لمبا پروسیس ہے جو ہم نے فری کوانٹم میں شروع کیا ہوا ہے، لیکن ہم اس بار الیکشن نہیں لڑ رہے، تو اس لیے ابھی جو ہے کم از کم انہیں آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے. تو میں یہی کہوں گا کہ اس لیے پارٹی کو مت دیکھیں، آپ یہ دیکھیں
کہ کسی بھی پارٹی میں کوئی ہے، اس کو آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے کون کام کر رہا ہے، کون کام کر سکتا ہے، کون سیاسی شعور رکھتا ہے، اس کو آپ ضرور ووٹ دیں۔ میسج میرا یہ ہے کہ ووٹ آپ نے ہر حال میں دینا ہے۔ سکندر، فری گرونے کس کو سپورٹ کر رہی ہے؟ آپ کے سابقہ جو ممبر رہے آپ کی پارٹی کے، راشد بھی الیکشن لڑ رہے ہیں۔ دیکھیں، آج کل ایک افواہ پھیلائی جا رہی ہے، جس کی میں وضاحت کرتا جاؤں۔ مجھے ایک دو فون آئے ہیں بھائیوں کے، دوستوں کے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید میں نے یا فریق خوانے نے راشد علی کو اس الیکشن میں کھڑا کیا ہے۔ تو وہ میں ذرا بالکل بات کلیئر کر دوں، میں روزے میں ہوں، کہ راشد کو میں نے پچھلے دنوں آ کے آپ کے ریڈیو پہ یہ کہا تھا کہ وہ بھی اچھا کینڈیڈیٹ ہے، اس کو بھی سپورٹ کریں، اور میں اس کو اپنا ذاتی ووٹ دوں گا، اور میں اس کو اپنا کیا کہتے ہیں اپنا سپورٹ کروں گا۔ وہ اس لیے کروں گا کہ وہ میرے ساتھ پارٹی میں کئی سال رہا ہے۔ اب وہ پارٹی فریق خانے کا حصہ نہیں ہے، وہ پارٹی میں کئی سال رہا ہے، لیکن میں اس غلط فہمی کو بالکل دور کر دوں کہ جو کچھ لوگ یا کچھ دوست افواہ پھیلا رہے ہیں، پھیلانا چاہ رہے ہیں، یا کسی غلط فہمی میں ہے کہ بھی میں نے یا فریق خانے نے راشد کو علی کو کھڑا کیا ہے۔ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ یہ راشد آپ کو خود بھی بتا سکتا ہے کہ مجھ سے جب مجھے پارٹی نے کہا ہے کہ آپ کھڑے ہوئے، اور میں نے ان کو بتایا کہ میں اس الیکشن میں نہیں سمجھتا ٹیکٹک کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس وقت مناسب ہے کھڑا ہونا، ہمیں اگلے الیکشن میں حصہ لینا چاہیے، ابھی ہمیں جو کمیون کی سیٹ ہے اس پہ کام کرنا چاہیے، اس پہ ڈیلیور کرنا چاہیے۔ تو اس کے بعد پھر کچھ دن گزرے تو راشد علی صاحب نے رابطہ کیا اور کہا کہ پھر میں الیکشن لڑتا ہوں، اور یہ اس بات کو راشد کنفرم کر سکتا ہے کہ میں نے اس کو ایک بار نہیں کئی بار کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو الیکشن لڑنا چاہیے۔ اس کی ڈفرینٹ وجوہات ہے، تو انہوں نے کہا نہیں کہ بھئی مجھے بہت شوق ہے، یا میں سمجھتا ہوں یہ ضروری ہے، اور میرے پاس کچھ ایجنڈاز وغیرہ، تو میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میں تو آپ کو روک نہیں سکتا، لیکن یہ ہے کہ پھر آپ لڑیں اگر آپ نے لڑنا ہے۔ تو میں اس بات کو بالکل واضح کر دوں، بالکل کلیئر، کہ راشد علی اپنی کیمپین اپنی ٹیم کے ساتھ، اس کی کافی بڑی ٹیم ہے، بہت بڑی ٹیم ہے اس کی، جو میں دیکھ رہا ہوں، وہ الیکشن لڑ رہا ہے، یہ فیصلہ اس کا اپنا تھا، یہ کیمپین اس کی اپنی ہے۔ میں پولیٹیکل لیڈر ہوں انڈیپینڈنٹ گرینز کا، فریق خانے کا۔ میں اپنا ذاتی ووٹ ایک دوستی کے تحت، ایک خلوص محبت کے تحت، ایک ہمارا کئی سال ایک ساتھ رہا ہے، اس کے تحت میں راشد کو ووٹ دوں گا۔ بہرحال اس سے آگے میرا راشد کی کیمپین سے، اس کے کھڑے ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اپنا بالکل انڈیپینڈنٹ کھڑا ہو رہا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ جب وہ الیکشن لڑنا جا رہا تھا تو میں نے یہ کہا کہ تمہیں الیکشن نہیں لڑنا چاہیے، یہ آپ اس سے بے شک خود پوچھ لیں۔ لیکن اب جب وہ الیکشن لڑ رہا ہے تو پھر میرا ذاتی ووٹ جو ہے، اور میرا جو آپ سمجھ لیں پرسنل جو ووٹ ہے اور سمپتھیز ہے، وہ راشد کے ساتھ ہیں۔ اور بہرحال پھر ایک بار میں واضح کرتا ہوں، میرا اس کا الیکشن لڑنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مکمل طور پہ اس کی اپنی بالکل ایک فیصلہ ہے۔ لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ راشد ووٹ ڈیزرو کرتا ہے، تو پھر میں اس کے بارے میں صرف تعریف ہی کر سکتا ہوں اور کچھ نہیں کر سکتا۔ بہت اچھا لڑکا ہے، سلجھا ہوا لڑکا ہے، محنتی، اس سے محنتی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، اس سے محنتی آپ کو مجھے سیاستدان یا کینڈیڈیٹ دکھا دے۔ بہت بھاگ دوڑ کر رہا ہے اور ہمیشہ کرتا ہے، پارٹی میں اس نے بہت ساتھ دیا ہے، تو اس کو ریکمینڈ میں ضرور کروں گا، اور اس سے کہوں گا، اور یہ ضرور کہوں گا کہ میں ذاتی طور پر اس کو ووٹ دوں گا۔ تو میں ایک بار پھر دہراتا ہوں کہ میرا اس نے الیکشن لڑا ہے اپنے فیصلے پہ، اور وہ اپنی جو کیمپین کر رہا ہے وہ فریق خانے کیمپین نہیں کر رہی، وہ فریق خانے کے پلیٹ فارم سے، یا اس کے آپ دیکھ لیں ہمارے جو سوشل میڈیا ہے فریق خانے کا، اس پہ راشد کا کہیں نام نہیں ہے، کیونکہ جب اس نے پارٹی چھوڑ دی ہے تو ہم ایک خود مختار پارٹی ہے، ہم کسی اور کینڈیڈیٹس کی تو وہ کیا اسے کہتے ہیں مارکیٹنگ تو نہیں نہ کر سکتے۔ آپ ہمارا سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں پہ راشد کا نام ذکر بھی کہیں نہیں اس کیمپین کے حوالے سے، لیکن میری سمپتھیز جو ہے اس کے ساتھ ہے۔ اور میں یہ ضرور کہوں گا لوگوں کو جو سننے والے ہیں کہ بنے یا نہ بنے وہ علیحدہ بات ہے، راشد ڈیزرو کرتا ہے
اچھا لڑکا ہے تو وہ کوئی اور بنے پارٹی سے بھی لڑے اس کی کیا گارنٹی ہے وہ بنے. اب آپ نے دیکھا ہے ہمارے بہت سارے ایسے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں جو الیکشن لڑتے ہیں 150 ووٹ لیتے ہیں 200 ووٹ لیتے ہیں پارٹی میں رہتے ہوئے بھی مطلب وہ کبھی کسی مینڈیٹ کے قریب بھی نہیں پہنچے. وہ کیا کہتے ہیں اپنے ووٹ کی فگرز کو اگر آپ دیکھیں تو پارٹی کے اندر رہتے بھی ہوئے بھی تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ کوئی پارٹی میں رہتے ہوئے بن جائے. تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ راشد بہت اچھا لڑکا ہے. اس کو اٹھتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ میں الیکشن لڑوں میں کام کروں. اس طرح میں مجھ سے کبھی بھی کوئی پوچھے گا میں کہوں گا کہ آف کورس وہ ووٹ ڈیزرو کرتا ہے وہ سپورٹ ڈیزرو کرتا ہے. لیکن واضح الفاظوں میں یہ کہہ دوں کہ وہ اس کا اپنا فیصلہ تھا اور وہ اپنی کیمپین کر رہا ہے. فری کونے کا اس کی کیمپین سے اس کے الیکشن لڑنے سے کسی چیز میں کوئی تعلق نہیں ہے. نہ اس نے ہم سے پوچھا ہے یعنی کہ یا نہ ہم نے اس نے یہ کہا اس نے ہمیں یہ بتایا ہے فری خوانے کو میں الیکشن لڑ رہا ہوں میں نے پارٹی چھوڑ دی میں الیکشن لڑ رہا ہوں. ہمارا فری خوانے میں اس کی کیمپین سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن میں اپنا ذاتی سپورٹ اور ووٹ اسے دے رہا ہوں. سکندر آخر میں آپ کیا ڈینش میں پیغام دیں گے 24 مارچ کو الیکشن ہو رہے ہیں اور اس راشد کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے. Det vigtigste for mig at sige her, og det tror jeg er vigtigt at forstå, at du vil se politikere, kandidater, der er stillet op til flere valg, og de har fra partier, og de har ikke fået mere end 150-200 stemmer. Så det, at man stiller op for et parti, er ikke en garanti for, at du bliver valgt. Nummer 1. Nummer 2. Jeg tror på, at det afgørende er, at man stemmer. Inden for partierne eller uden for partierne. Fordi uanset hvad for et parti du stemmer på, så kommer de til at lægge deres mandater hos Mette Frederiksen eller Troels Lund Poulsen. Så som minoritet får du alligevel en vanvittig ulækker og stram udlændingepolitik. Du kommer til at få, der er ikke nogen, der er ikke noget parti, der kommer til at kæmpe for dig. Der er ikke noget parti, der kommer til at sige til Mette Frederiksen, at vi vil ikke støtte dig, hvis du laver om på udlændingepolitikken. Så alle partier er sådan set i praktisk talt det samme. De kommer til at støtte Mette Frederiksen på venstrefløjen. Så derfor vil jeg opfordre til, at man finder en kandidat, man synes, der er god. Uanset parti eller uden for parti. At man finder en kandidat, der synes, at de kan måske tage min sag videre, og det jeg synes er vigtigt at kæmpe for det. Så jeg vil opfordre alle til at stemme, og alle sammen, det vigtigste det er, at I går ned og bruger jeres demokratiske ret. Tusind tak for ordet. سامعین ناظرین یہ تھے سابقہ پارلیمنٹ کے ممبر ملک اسکندر صدیق جو پالیٹیشین ہے سٹی کونسلر بھی ہے. ان کا واضح بیان تھا کہ فری گرونے کا راشد کینڈیڈیٹ نہیں ہے.